ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود صدق الله مولانا العظيم۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں ایصال ثواب کی خاطر کم از کم ایک بار درود و سلام کی تلاوت ضرور فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا، حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد ہم سب کی نگاہوں کا مرکز زیب مسند صدارت خوشبو بوستان طریقت حضور قبلہ پیر صاحب دامہ اقبالہ ایصال ثواب کی محفل میں تشریف فرما جملہ سادات کرام اور حضرات اہل نسبت، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ایام محرم الحرام کی تمام تر عظمتوں کے طفیل مرحوم و مغفور حاجی صاحب کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے، پسماندگان کو اہل خانہ کو توفیق صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ 11:40 پر میں اپنی معروضات کو اختتام پذیر کروں گا۔ مختصر بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لوگو اپنے رب کے حضور استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ بھی کرو۔ مولا ہوگا کیا؟ فرماتا ہے ان ربی رحیم ودود، پھر دیکھنا کہ تمہارا رب تم پر رحمت بھی فرما دے گا اور تمہیں اپنی محبت کی خیرات سے بھی نواز دے گا۔ دو لفظ اس آیت پاک کے اندر استعمال کیے گئے، ایک ہے استغفار
اور دوسرا لفظ ہے توبہ۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دونوں الفاظ ہی ہم معنی ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، استغفار ہی توبہ ہے اور توبہ ہی استغفار ہے۔ یہ عمومی طور پر فہم ہے جو لوگوں کے ہاں رائج ہے کہ استغفار اور توبہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، مگر مفسرین کرام نے ان دونوں میں ایک بڑا باریک سا فرق بیان کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ استغفار اور توبہ میں فرق یہ ہے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے وعدے کو توبہ کہتے ہیں۔ سابقہ گناہوں کی معافی استغفار کہلاتی ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پکے وعدے اور پکے ارادے کو توبہ کہتے ہیں۔ اگر یہ فرق آپ کی خدمت میں پہنچ گیا تو اب ذرا آیت کریمہ کی ترتیب پر غور فرمائیے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، لوگوں پہلے تو مجھ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو۔ ترتیب دیکھیے گا، پہلے تو مجھ سے اپنے سابقہ خطاؤں، لغزشوں، بے وفائیوں کی معافی مانگو۔ جب سابقہ گناہوں کی معافی مانگ چکو، ثم توبوا الی، پھر میری بارگاہ میں آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ بھی کرو، پچھلی معافی بھی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ظاہر کرو، تو مولا پھر کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا ان ربی رحیم ودود، تمہارا رب تم پر رحمت بھی فرما دے گا، تمہاری جھولیوں میں اپنی محبت کی خیرات بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تو ہے آیت کریمہ کا ترجمہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ وہ خود اعلان کرتا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فرماتا ہے کہ میری رحمت کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے کو محیط ہے، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ لیکن جن احباب تک میری آواز ٹھیک ٹھیک پہنچ رہی ہے وہ یاد رکھیں، رحمت اس کی وسیع ہے، فضل اس کا وسیع ہے، کرم اس کے کو وسعت حاصل ہے، لیکن اس کا یہ معنی کوئی نہ سمجھے کہ انسان شتر بے مہار کی طرح جو جی میں آئے کرتا پھرے، یہ سمجھ کر کہ اس نے معاف تو کر ہی دینا ہے۔ میری گزارش کا مقصد یہ ہے، اگر وہ رحمان ہے، اگر وہ رحیم ہے، تو میرے قابل عزت احباب وہ عادل بھی ہے۔ عادل کا معنی یہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن جس جگہ حسین کھڑے ہوں یزید بھی وہیں پر کھڑا ہو۔ اس کے رحمان ہونے کا معنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ قیامت کے دن جہاں موسیٰ کھڑے ہوں فرعون بھی وہیں پر کھڑا ہو، جہاں ابراہیم کھڑے ہوں نمرود بھی وہیں پر موجود ہو۔ یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوں وہیں پر ابو لہب اور ابو جہل بھی کھڑے ہوں۔ یہ معنی کوئی نہ سمجھے، اسے بالکل سادہ کر دیں، سادہ کر دیں۔ رحمان اگرچہ وہ ہے، رحیم اگرچہ وہ ہے، ایک حدیث پاک میں ضرور آپ کو سناؤں گا، مگر اس سے پہلے میرا جی چاہتا ہے کہ مولانا روم کی ایک حکایت مثنوی شریف میں، وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ او دی رحمت نو گوارا نہیں ہے کہ میں بندے ساڑاں، سادہ سی بات عرض کر رہا ہوں۔ او دے فضل دا ارادہ نہیں کہ میں بندے ساڑاں، لیکن جے بندہ آپ نیت کر لوے تو پھر رب کا قانون پیچھے بھی نہیں ہٹتا۔ اگر بندہ خود ارادہ کر لے چھلانگ مارنے کا تو پھر اللہ کا قانون اگرچہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مگر رب کا قانون اس بندے کو پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس پر مجھے ایک حکایت مولانا روم کی، آپ جانتے ہیں کہ رومی علامہ اقبال کے روحانی شیخ ہیں۔ اقبال فرماتے تھے کہ میں کبھی بھی اقبال نہ بنتا اگر میرے شیخ رومی نہ ہوتے۔ یہ رومی کی روحانی توجہ کا فیض ہے، نگاہ کا فیض ہے، جس نے
اقبال کو حکیم الامت بنا دیا. عام طور پر نا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ نظر کا فیض کیا ہوتا ہے, یہ آپ کس دور میں کیسی باتیں کرتے ہیں کہ بھلا کوئی نظر کا بھی فیض ہوتا ہے, بھلا نگاہ بھی فیض دیتی ہے. بڑے بڑے دلائل تو علماء دیں گے, میں تو سادہ سی بات کرتا ہوں. ایک شخص پریشان ہوا, بیمار ہو گیا, پریشان ہو گیا, تو وہ محلے میں مولوی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے یا پیر صاحب کے پاس چلا جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میں بڑا بے سکون ہوں, بڑا پریشان ہوں, میرے معاملات الجھاؤ کا شکار ہے, مجھے بتائیے میں کیا کروں. تو مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ تجھے نظر بد لگ گئی ہے. کیا کہتے ہیں؟ نظر بد کا اثر ہے, بری نظر کا اثر ہے کہ تیرے معاملات رک گئے, بری نگاہ کا اثر ہے. تو وہ کہتا ہے جی اب میں کیا کروں. تو مولوی صاحب اسے موعظتین, قرآن شریف کی آخری 2 سورتیں جو مسنون دم ہے, وہ پڑھ کے دم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. مجھے ایک بات کا پتہ چلا کہ اگر کسی کی بد نظر کسی کو اجاڑ سکتی ہے تو کسی کی خیر والی نظر کسی اجڑے ہوئے کو آباد بھی کر سکتی ہے. اگر بری نگاہ کی نحوست ہوتی ہے تو خیر والی نظر کا فیض بھی تو ہونا چاہیے نا. مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ, مجھ سے نظر کی جولانیاں نہ پوچھ, نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور جھکے تو خانہ خراب کر دے. نگاہ کا فیض ہوتا ہے. یہ پچھلا مہینہ جو گزرا ہے, ویسے تو اتفاق دیکھی یہ دونوں مہینے ہی تسلسل کے ساتھ قربانیوں کے مہینے. وہ مینا والوں کی قربانی تھی, یہ کربلا والوں کی قربانی. وہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں, یہ بھی نبیوں کی اولاد ہیں. وہ بھی 10 کو آئے, یہ بھی 10 کو آئے. ان پر بھی درود ہے, ان پر بھی درود ہے. بسم اللہ. ڈٹ وہ بھی گئے تھے اور ڈٹ یہ بھی گئے تھے, مگر ان دونوں قربانیوں میں ایک فرق ضرور ہے. وہ مینا والے تھے, یہ کربلا والے تھے. وہ اولاد ابراہیم تھے, یہ اولاد محمد تھے. ایک باریک سا فرق ضرور ہے کہ مینا والوں نے قربانی کرتے ہوئے ہاتھوں پر رسی بھی باندھی تھی, آنکھوں پر پٹی بھی باندھی تھی. لیکن یہ اولاد رسول کا اعزاز ہے کہ اصغر کو بھی قربان کرتے ہوئے نہ ہاتھوں پہ رسی باندھی ہے, نہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. دونوں پر درود ہے. بہرحال جو بات میں نے شروع کی ہے میں اسی پر رہنا چاہتا ہوں. رومی کی کتاب مثنوی شریف, کسی بھی حساس شخص کی لائبریری مثنوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. مثنوی کو فارسی کا قرآن بھی کہتے ہیں, فارسی زبان کا قرآن مثنوی شریف کو. اور رومی, ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی قابل عزت دوست جسے ترکی کونیا جانے کا اتفاق ہوا ہو. یعنی میرے فہم میں اور مشاہدہ میں رومی وہ واحد فقیر ہیں جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے. حالانکہ منصب میں, بسم اللہ, منصب میں بڑے بڑے فقیر موجود ہیں. حضور داتا صاحب بھی تو ہیں, حضور بابا صاحب بھی تو ہیں, سید اجمیر بھی ہیں, شاہ حجویر بھی ہیں, شاہ دلی بھی ہیں, بڑے بڑے سرکار غوث پاک بھی ہیں, بڑے بڑے فقیر موجود ہیں. لیکن کورونا سے پہلے 2017-18 کی بات ہے, رومی کے مزار پر 20 لیرہ ترکی کی کرنسی تقریباً 2000-3000 بنتے تھے پاکستانی. تو آپ وہ ٹکٹ خریدیں تو پھر اندر رومی کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. آج بھی رومی کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے. تو آپ نے ایک حکایت لکھی, فقیر کا قلم ہے, اور کتنی بڑی بات کو کتنے سادہ سے انداز میں انہوں نے ہم تک پہنچایا. اس حکایت کو قبول فرمائیے. اور سنا میں اس لیے رہا ہوں کہ اگرچہ اللہ کی رحمت وسیع ہے, کوئی شک نہیں اس بات میں, لیکن میرے قابل عزت بھائیوں, نافرمانوں کو پکڑ کر سزا دینا بھی اسی رحمان رب کے قانون میں شامل ہے.
رومی فرماتے ہیں ایک بوڑھی اماں نے بچڑا پال لیا تھا، پالتی بھی ہے، نہلاتی بھی ہے، خدمت بھی کرتی ہے، پیار سے بچڑے کا کوئی نام بھی رکھ دیا، کوئی پپو کو گڈو کو کچھ بھی، وہ نام لے کر اس بچڑے کو بلاتی ہے تو بچڑا اماں کے پاس بھاگتا آتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں جیسے ہی وہ بچڑا اس اماں جی کے قریب آتا ہے تو وہ پیار سے اس بچڑے کو پیڑا بھی کھلا دیتی ہے۔ یہ رومی لکھ رہے ہیں، خدمت بھی کرتی ہے، نخرے بھی سہتی ہے، اس ارادے سے خدمت کر رہی ہے کہ جب یہ بچڑے سے بیل بن جائے گا تو میرے بچے اس کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلائیں گے، کھیتی باڑی کا کام کریں گے، اس ارادے سے پالتی ہے۔ رومی لکھتے ہیں 2 سال کا عرصہ گزرا، وہ بچڑے سے بیل بن گیا، کمزور تھا تو تگڑا ہو گیا۔ ایک دن اس اماں کے بچے آ گئے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر میں آپ کی خدمت میں، بات تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گی، اگر میں اندر والا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ایک دن اس اماں کے بچے آ گئے، اس بیل کو پکڑ کر کھیتوں میں لے گئے، ہل میں جوتا۔ اب جب ہل چلانے کا وقت آیا تو وہ پیڑے کھانے والا اور نخرے دکھانے والا، رومی لکھتے ہیں ایسا بدنیت اور ہڈ حرام ہوا کہ قدم اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ وہ چلاتے ہیں، وہ چلتا نہیں۔ اسے پکڑ کر ماں کے پاس لے آئے، ماں یہ تو چلتا نہیں، اب کیا کریں؟ رومی فرماتے ہیں اس اماں نے چونکہ پالا بڑے پیار سے تھا، بچوں سے کہتی ہے کال نہ کرو، اجے کے جاؤ 4 دن متن ٹور پوے، انتظار کر لو، شاید چل پڑے۔ 10 دن اور گزرے، اس بیل کو پکڑ کر دوبارہ سے کھیتوں میں لے گئے، ہل میں جوتا، دوبارہ ہل چلانے کا ارادہ کیا، اڑ گیا۔ چلاتے ہیں تو چلتا نہیں، پیڑے کھاتا تھا، نخرے دکھاتا تھا، لاڈ دکھاتا تھا، آج جب کام کی باری آئی تو قدم نہیں اٹھاتا۔ بچے پھر پریشان ہو کر ماں کے پاس آ گئے، ماں یہ تو چلتا نہیں، اب کیا کریں؟ رومی لکھتے ہیں اس اماں نے چونکہ پالا بڑے نخرے سے تھا، پیار سے تھا، وہ بچوں سے کہنے لگی جلد بازی نہ کرو، تساں 2 سوٹیاں مارتے ویکھ لو متن ٹور پوے، نہیں ٹھہر جائیں، کچھ 4 دن کی بیماری بھی تو آ جاتی ہے، بولیے آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کچھ 4 دن کے لیے اللہ طبیعت سے سکون کو بھی تو اٹھا لیتا ہے۔ 4 دن کے لیے کبھی کبھی فصلوں میں بارش کے ذریعے نقصان بھی تو ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کاروبار اور بھٹا بیٹھ بھی تو جاتا ہے۔ یہ جو 4 دن کا نقصان ہے نا، یہ وہی سوٹی ہے جو قدرت بندے کو مارتی ہے اس ارادے سے کہ متن ٹور پوے۔ رومی لکھتے ہیں اماں کہتی ہے جلدی نہ کرو، 2 ڈنڈے مار کے دیکھ لو شاید چل پڑے۔ آپ فرماتے ہیں بچوں نے 2 ڈنڈے بھی مارے، مگر وہ ایسا ڈھیٹ، نہ نرمی سے چلتا ہے، نہ سختی سے، نہ پیار سے، نہ مار سے، نہ محبت سے، نہ شدت سے۔ ماں کے پاس آ گئے تیسری بار، ماں یہ تو نہ پیار سے چلتا ہے، نہ مار سے چلتا ہے، اب کیا کریں؟ اب رومی فرماتے ہیں اس اماں کا دل تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبور ہو گئی، مجبور ہو کر کہنے لگی بیٹے اگر نہ پیار سے چلتا ہے، نہ مار سے، نہ محبت سے، نہ شدت سے، نہ نرمی سے، نہ سختی سے، پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس کا ایک ہی حل ہے، پھر اسے لے جاؤ کسائی کے پھٹے پر۔ فرماتے ہیں بچے پکڑ کر اسے بیل کو کسائی کے پھٹے پر لے گئے، کسائی نے گلے پر چھری چلا دی، اس کے جسم سے کھال ادھیڑ پھینکی، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے جسم کی علاقے کے لوگوں میں تقسیم کر دیں، کھایا گیا۔ یہ بات لکھنے کے بعد، مثال دینے کے بعد، نیچے رومی فرماتے ہیں بندے سوچ تو صحیح رب کا تیرے ساتھ پیار کتنا ہے، تو ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا کہ اللہ نے تیری چھت کا انتظام پہلے سے کر دیا تھا، تیری تربیت کے لیے، تیری حفاظت کے لیے، تیری خدمت کے لیے ماں اور باپ کی صورت میں 2 خوبصورت اور حساس رشتے تیرے آنے سے پہلے تجھ پہ تعینات کر دیے تھے۔ وہ تجھے کھلاتا بھی رہا، وہ تجھے پلاتا بھی رہا، اس نے تیرے بھرم بھی برقرار رکھے، وہ تیرے عیبوں کو چھپا کر تجھے معزز بھی کرتا رہا، اس ارادے اور نیت سے کہ ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر
میرے بندے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اب تو اس کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے تو میں نے مصلے پہ کس وقت آنا، اب تو میری کمر دوہری ہو گئی، اب تو مجھے حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ اور یہ نہ کھاؤ، نعمتیں کھا کھا کے اب تو دانت ٹوٹ گئے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود رومی فرماتے ہیں اگر ایک بندہ نیت ہی کر لے کہ میں نے درود پڑھنا ہی نہیں، نیت ہی کر لے کہ میں نے مصلے پہ آنا ہی نہیں، ارادہ کر لے بندہ ہو کر کہ میری وجہ سے کسی کا فائدہ، نفع، خوشبو، ٹھنڈک کسی کو پہنچنی ہی نہیں ہے، اور اس ارادے کے بعد اگر اللہ کا عذاب اسے آپ پکڑے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کا عذاب آیا ہے، بلکہ پھر یہ کہا جائے گا اس نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں میرے قابل عزت احباب، رحمت وسیع ہے، اس کی فضل وسیع ہے، لیکن نافرمانوں کو پکڑ کر سزا دینا بھی مالک کے قانون میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں ایک چیز بڑی ضروری ہے، اسے کہتے ہیں استقامت۔ ہے تو آپ کو تکلیف، لیکن ایک دفعہ ذرا فرمائیے اپنی زبانوں سے استقامت۔ استقامت کا معنی ہے ثابت قدمی۔ ایمانداری سے بتائیں، میرا حسن ظن ہے آپ کے متعلق، آپ سارے باوضو بھی تشریف فرما ہوں گے، وہ استقامت اور ثابت قدمی ہمیں میدان کربلا میں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بولیے، زبانیں کھولیے ذرا۔ وہ ڈٹ جانا اور وہ ثابت قدمی، یہ ایک صاحب کہنے لگے یہ تو سیاسی جنگ تھی، کرسی کا مارکا تھا، تو میں تو نہ اس طرف ہوں نہ اس طرف ہوں۔ اتنا سیاسی شعور اللہ نے اس 18 سال کے لڑکے کو بھی عطا کیا۔ اگر یہ سیاسی جنگ ہوتی، یہاں سے اٹھائیے پیر صاحبان کے آستانے سے قرآن اور رکھیے اپنے اپنے سروں پر، اور فیصلہ ہر صاحب غیرت خود کرے۔ 38 لاکھ مربع میل پر پھیلی یزید کی حکومت، صرف اس علاقے میں، اس خطہ زمین پر 9 لاکھ سروں پر یزید حکومت کرتا تھا۔ اگر یہ سیاسی مارکا ہوتا، سیاسی جنگ ہوتی، کرسی کی لڑائی ہوتی، 9 لاکھ سروں پر حکومت کرنے والا 72 سر نہ بھی جھکے ہوں تو اس کے تخت پہ کون سا فرق پڑتا تھا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سنی ہیں تو سنی رہیں، شیعہ ہیں تو شیعہ رہیں، دیوبندی ہیں دیوبندی رہیں، اہل حدیث ہیں اہل حدیث رہیں، لیکن میری گزارش یاد رکھیے گا، آج بھی گھر میں داخل ہوتے وقت اگر میری اور آپ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اپنے سروں کو دوپٹے اور چادر سے ڈھانپ لیتی ہیں، تو وہابی بھی ہے تو تجھے ماننا پڑے گا حسینیت کی خوشبو آج بھی تیرے گھر کو مہکا رہی ہے۔ گھر کے ایک کمرے میں جوان بیٹا اور بیٹی تنہا بیٹھے ہیں اور دوسرے کمرے میں ماں اور باپ مطمئن بیٹھے ہیں، اسی سکون کا دوسرا نام حسینیت ہے، اسی غیرت کا دوسرا نام حسینیت، اسی ضمیر کی آواز کو تو حسینیت کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ استقامت ہی ہے جو اللہ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور ایک بوڑھے بابا دونوں ہاتھوں میں لاٹھی پکڑ کر، یہ منظر ذرا ذہن میں لائیے گا، اپنا سارا بوجھ اس لاٹھی پر ڈال کر ایسے لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے سرکار کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ بابا جی ہمارے پاس سے گزرے ایسے، تو ہم نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ بابا کہتا ہے میری عمر ہے 96 سال، 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے۔ اس کی رحمت دیکھیے گا تاکہ میرا موضوع اور مضمون مکمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب بابا جی چلتے چلتے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی نظر جو پڑی نا، تو حضور نے اٹھ کر بابے کا استقبال کیا۔ اب یاد رکھیے یہ صرف ایک شخصیت نہیں اٹھی، یہ پوری رسالت اٹھی ہے۔ آپ ایک بار سارے حاجی صاحب کی قبر شریف کو ٹھنڈا کرنے کے لیے زور سے فرما سکتے ہیں سبحان اللہ؟ یہ پوری نبوت اٹھی ہے، یہ پوری رسالت اٹھی ہے۔ سرکار مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تم لوگوں کو عزت دیا کرو۔ علی فرماتے ہیں لوگوں کو عزت دیا کرو۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر سامنے والا صاحب عزت ہوگا تو بدلے میں تمہیں عزت دے دے گا، سامنے والا کمینہ ہوگا تو بدلے میں تمہیں سبق دے دے گا۔ عزت دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اسے بدلے میں یا عزت مل جاتی ہے یا سبق مل جاتا ہے۔ تو سرکار نے اٹھ کر بابا جی کا استقبال کیا۔ وہ بابا جی قریب آئے اور سرکار کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھ گئے۔ اب میرے اور آپ کے کریم سے وہ بابا جی کتنی کھلی کھلی بات کر رہے ہیں۔ وہ بابا سرکار سے کہنے لگا
کہ جناب 96 سال میری عمر ہو گئی، میں نے ابھی تک آپ کا کلمہ نہیں پڑھا، اس عمر میں آپ کا کوئی صحابی مل گیا ہے، اس نے مجھے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے، میں آ گیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیسے آئے؟ وہ بابا کہنے لگا حضور میں نے آپ سے 3 باتیں کرنی ہیں، 3 باتیں۔ اب ذرا بابے کی باتیں سنیے۔ سرکار سے کہنے لگا حضور اگر میں ابھی اس عمر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہن مسلے تے کھلوتے میں تو لمیاں لمیاں نمازاں نہیں پڑھیاں جاندیاں، ایک بات۔ دوسری بات، حضور میرے وجود میں اب اتنی قوت نہیں بچی کہ میں رزق حلال کماؤں اور پھر اس کمائی میں سے صدقہ خیرات کر کے ثواب اور نیکی حاصل کروں، خیرات بھی نہیں کر سکتا، نیکی بھی نہیں کما سکتا۔ 2، تیسرا، آقا میرے جسم میں، میرے بازوؤں میں اب اتنی سکت بھی نہیں کہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کا پہرا دے سکوں، نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ رزق حلال کما سکتا ہوں، نہ ہاتھ میں تلوار پکڑ کے دین کا پہرا اور جہاد کر سکتا ہوں۔ بالکل بیکار جسم لے کر، کمزور وجود لے کر، معطل اعضاء لے کر میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار جسم کو قبول فرما لے گا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ نیکی، نہ صدقہ خیرات، نہ تلوار، نہ جہاد، کسی کام کا جسم نہیں ہے، بیکار وجود لے کر آیا ہوں۔ آپ کا رب اس بیکار وجود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ بابا تو چپ کر گیا، ہم نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا تو ساون کے موسم میں جھڑی کیا برستی ہے جو حضور کی آنکھیں برسیں۔ سرکار روئے۔ تسلیاں آج بھی سارا زمانہ دیتا ہے، مگر جو تسلی میرے اور آپ کے آقا دیتے تھے تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سرکار نے فرمایا بابا، حضور نے بھی 3 باتوں کے 3 ہی جواب دیے۔ کیا انداز ہے میرے کریم کا۔ پہلی بات، سرکار نے فرمایا بابا او تیرے سجدیاں نال خدا نہیں بنیا۔ ایک حوصلہ دینے کا انداز دیکھیں۔ فرمایا بابا تیرے سجدے اس کی ربوبیت میں اضافہ نہیں کر سکتے، ایک۔ دوسرا فرمایا بابا جی اللہ کا خزانہ آپ کی خیرات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کے رستے میں خرچ کریں گے تو ہی اس کا خزانہ بھرے گا، وہ دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے۔ 2، تیسرا فرمایا بابا اللہ کو آپ کی تلوار کی حاجت نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت رب خود فرما رہا ہے، نہ اسے تیری نمازوں کی حاجت، نہ صدقہ خیرات کی حاجت، نہ تلوار اور جہاد کی حاجت۔ ہاں ایک بات کی ضمانت میں ضرور دیتا ہوں، اگر آپ اس عمر میں بھی اسے ایک مان کر مجھے اپنا نبی اور محبوب تسلیم کر لیں، یہ ضمانت میری ہو گئی، قیامت کے دن میرا رب بغیر حساب کے آپ کو جنت کا داخلہ ضرور عطا فرما دے گا، یہ ضمانت میری ہو گئی۔ سوچنے کی بات تو ہے نا ویسے کہ وہ بے نیاز ہو کر اتنا پیار کرے اور میں نیاز مند ہو کر نخرہ کروں تو پھر مزہ تو نہ آیا، بات نہیں بنتی۔ آپ یقین جانیے زندگی ایسی ہو کہ جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ ہم تو ویسے ہی اہل و سنہ ہیں، اور کوٹ مٹھن شریف کے آپ تھوڑا اور قریب ہوتے ہیں، ہم لڈن والے تھوڑا سا دور ہیں آپ سے، آپ یہاں والے تھوڑا اور قریب ہیں کوٹ مٹھن شریف کے۔ حضور خواجہ صاحب ہم تو ویسے ہی صاحبان ادب ہیں، اہل و سنت یاد رکھیے، سنی ہر گناہ کر سکتا ہے، بے ادبی نہیں کر سکتا، بد زبانی نہیں کر سکتا، جسارت نہیں کرے گا، کبھی منہ چڑھ کے نہیں بولے گا۔ خواجہ صاحب کا فرمان، کاش کہ میری اگر طرز ہوتی نا فاروق صاحب جیسی تو میں نے آپ میں سے 3-4 کو پھڑکا دینا تھا، لیکن چلیں سادہ ہی سن لیں۔ حضور خواجہ صاحب کا فرمان ہے، سرکار خواجہ صاحب سرائکی میں فرمایا کرتے تھے، آپ فرمائیں دیں بھئی ہر شہچ بندے میرے کو ود سکتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید، بس آخری جملہ، آپ فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، عبادت میں بڑھ سکتے ہیں، سخاوت میں بڑھ سکتے ہیں، تعلقات میں بڑھ سکتے ہیں، سجدوں میں بڑھ سکتے ہیں، تلاوتوں میں بڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا۔
احترام میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. اتنا ادب ہو کسی کی طبیعت میں تو وہ خواجہ صاحب کے قدموں تک پہنچے. یہ ادب ہی ہماری شناخت ہے. چاہے وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے متعلق ہو، حضور کے خاندان کے متعلق ہو، سرکار کے صحابہ کرام کے متعلق ہو، یا امت مصطفیٰ کے اولیاء کے متعلق ہو. میں اور آپ کوشش کریں درود و سلام زندگی کا معمول بن جائے تاکہ مرتے وقت شرمندگی نہ ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، مجھ سے پہلے کہے گئے، میرے بعد کہے جائیں گے، یہ سارے کے سارے سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے حاجی صاحب قبلہ کے حق میں قبول ہو جائیں. اللہ میرا اور آپ کا خاتمہ بھی اسی کرم اور اسی برم کے ساتھ ایمان پر فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.